فاتح مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ مصر کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے تو ایک قلعے پر جا کر ان کے قدم رک گئے اور 8000 کا لشکر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ قلعے کا محاصرہ کیا گیا اور یہ محاصرہ کافی دیر جاری رہا لیکن قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور مزید کمک بھیجنے کی استدعا کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 افراد پر مشتمل کمک بھیجی، جن میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خارجہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بصرہ بن عطاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ اور ساتھ ہی ایک خط حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھیجا، میں ایک خط تحریر کر کے بھیجا کہ لازماً تم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ترک ہو رہی ہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح کی برکت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے خط ملنے کے بعد جب غور و خوض کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جنگی مصروفیات کی وجہ سے بعض لوگوں سے مسواک کی سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آرڈر جاری کیا اور 8000 کا لشکر مسواکیں لے کر پاس کی ندی پر پاک کی سنت ادا کرنے لگا۔ قلعے کے لوگوں نے جب دیکھا کہ 8000 کا لشکر مسواک کر رہا ہے تو انہوں نے اس کو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی جنگی چال سمجھا اور خوف زدہ ہو کر سرنڈر کر دیا اور مصر کا یہ قلعہ بغیر سنت کی برکت سے بغیر جنگ کے جو ہے وہ فتح ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خادموں میں سے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں پیش کر گئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کسی انصاری صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور صاحب خانہ نے خشک گوشت کی بوٹیوں کے ساتھ شوربے والا کدو پکایا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور مرغوب غذا تھی۔ دسترخوان بچھایا گیا اور ایک بڑا پیالہ رکھا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوربے سے کدو تلاش فرما کر نوش فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دیکھا تو میں شوربے سے کدو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھنے لگا۔ اس دن سے فرماتے ہیں کہ مجھے کدو سے محبت ہو گئی۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بصرہ کو نئے شہر کے طور پر بسایا گیا تو بہت سے صحابہ اکرام کو جن میں حضرت انس بھی شامل ہے بصرہ بھیج دیا گیا اور وہاں پر ان صحابہ اکرام کو کچھ زمینیں بھی الاٹ کی گئی اور جو زمین حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی وہ وہاں پر کدو کاش کیا کرتے تھے۔ انہیں کدو سے اتنی محبت تھی کہ کھجوروں کے درختوں کے ساتھ ساتھ وہ کدو کی بیلیں بھی کاش کیا کرتے تھے اور خود فرماتے ہیں کہ لوگوں کی فصلیں سال میں ایک بار فصل دیتی ہے، میری کھیتی جو ہے وہ سال کے اندر 2 بار فصل دیتی ہے۔ اور بیلوں پر اتنے بڑے بڑے کدو لگتے تھے کہ ایک کدو کو کاٹ کر کے گدھے پر لاد کر وہ اپنے گھر لے جاتے تھے اور یہ ساری کی ساری برکات سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی۔